بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا رکوع 7 اور 8 ہے۔ پہلے میں دونوں رکوع کا ترجمہ تلاوت کروں گا اور پھر اس کے بعد اس میں جو تشریح طلب چیزیں ہیں ان پہ ہم غور کریں گے۔ سبسکرائب کر لیں چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ اب اس چٹان کی تشریح یہ ہے کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ تو دوبارہ سے وہ میں آیت پڑھتا ہوں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ نیکسٹ آیت ہے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یہ آیت مکمل ہوئی۔ اس میں اب ہم سوچیں گے کہ بھئی گوشت چھوڑ کے وہ سبزیاں مانگ رہے ہیں، تو اس لیے جو موسیٰ نے کہا کہ تم ایک بہتر درجے کی چیز کی بجائے ایک کم درجے کی چیز لینا، نہیں، ایسی نہیں ہے۔ سید مودودی نے لکھا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ من و سلوہ چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا تم کو کام و دہن کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے بائبل کی کتاب گنتی کے چیپٹر 11 ورس 4-9 میں۔ مطلب کہ 40 سال صحرا میں وہ ہیں۔ 40 سال صحرا میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی شہر فتح کریں، کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں وہ جو ان کی مقدس کتاب ہے اس کے مطابق وہاں کا نظام، وہاں کی معاشرت ترتیب دے سکیں، تاکہ وہ اس چیز پہ اپنا فوکس رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، اوپر ابر رکھا، تاکہ ان کا جو فوکس ہے وہ پرائم جو مقصد ہے اللہ کا نظام قائم کرنے کا اس پر رہے۔ لیکن وہ اب اس کی بجائے چاہ رہے ہیں کہ وہ کھیتی باڑی کریں، مشقت کریں، اپنی پسند کی سبزیاں اگائیں، تو اس طرف جناب موسیٰ کا دھیان ہے۔ آگے آیت کے اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، دوسرا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ تو جو آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا مثال کے طور پر پاکستان میں جو دیہی علاقہ جات ہیں وہاں کے لوگ بہت مذہبی بنتے ہیں، لیکن جب خواتین کو وراثت میں حصہ دینے کی بات آتی ہے یا اپنی بیواؤں کی شادیاں کرنے کی بات آتی ہے تو وہ قرآن کے احکام کو نہیں مانتے، وہ اپنی جو جاہلانہ تصورات ہیں انہی پر قائم رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا یہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آتا؟ دوبارہ اس کا تفہیم پڑھتے ہیں جو سید مودودی نے لکھی ہے۔ آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تیسرے یہ کہ ارشاد الہی کے مطلوب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ اب جیسے پاکستان میں جو ہر فرقہ ہے وہ اپنی تعلیمات اور اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے حساب سے قرآن پاک کی جو آیات
کا ترجمہ ہے ان کو اپنے حساب سے وہ سیٹ کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہم ان آیات کے زمرے میں نہیں آتے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ اب یہ جیسے میں نے اس پچھلے رکوع کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالی، کیونکہ یہ باتیں ہم سب کو پتہ ہیں اور ان کی ڈیٹیلز بائبل میں اور جو دوسری مطلب کہ دوسری جو کتابیں ان میں آ چکی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بس اشارہ دے کے اللہ تعالیٰ اگلی بات کی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں۔ اب پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، اس کی جو تفسیر ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہے بائبل سے۔ اب قرآن پاک میں زیادہ تر واقعات نہیں آئے اس بارے میں، لیکن اب میں آپ کو مختلف بتاؤں گا کہ بائبل میں کیا آیا کہ کن کن نبیوں کو بنی اسرائیل قتل کرتے رہے۔ سید مودودی نے لکھا ہے، بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو اپنی تاریخ میں خود تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بائبل سے چند واقعات یہاں نقل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں، یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ریاست تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے ایک وہاں نبی آئے، ہنانی نبی نے یہودیہ کے جو اس وقت کے بادشاہ تھا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کے بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ تواریخ 2 چیپٹر 17 آیت 7-10۔ سیکنڈ واقعہ ہوا، حضرت الیاس، جن کو انگلش میں الیاہ بھی کہا جاتا ہے، علیہ السلام نے جب بال کی پرستش پر وہاں انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور اثر نو توحید کی دعوت کا سور پھونکنا شروع کیا، تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس نے مانگی ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے انورٹڈ کاماز میں، بنی اسرائیل نے وہ نبی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ سلاطین 1 چیپٹر 19 آیت 1-10۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ بائبل میں خود لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے رہے نبیوں کے ساتھ۔ تیسرا واقعہ، ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی اخی نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ سلاطین 1 چیپٹر 22 آیت 24-27۔ چوتھا پوائنٹ، پھر جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شاہ یہودہ یواس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ تواریخ 2 چیپٹر 24 آیت 21۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی جو تفصیل آگے سورہ آل عمران میں اور دوسری جو آگے صورتیں ان میں ہے، لیکن اس میں ہے کہ ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا۔ سنگسار کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا جسم مٹی میں دبا کے جو آدھا جسم اوپر ہے اس کو پتھر مار مار کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سرکل کے آس پاس اور پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، تو سنگسار کروا دیا نبی کو۔ نیکسٹ 5، اس کے بعد جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان کھڑا تھا، تو یرمیا نبی، پھر ایک نبی تھے یرمیا نبی، اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے لگے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ سامریہ ریاست تو تباہ ہو گئی، تو جو دوسری ریاست تھی وہاں جو نبی تھے وہ کہنے لگے کہ ڈر جاؤ، مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی۔ نبی کو پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ بک یرمیا چیپٹر 15 آیت 10 اور چیپٹر 18 آیت 20 سے 23، چیپٹر 20 آیت 1 سے 18، چیپٹر 36 ٹو چیپٹر 40، یہ سارا بائبل
کی ہیں ریفرنسز۔ چھٹا پوائنٹ، ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ ان چیزوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ چیزیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ جب انہوں نے تو ڈائریکٹ نبی تھے ان کے درمیان اور ان سے ان کی توہین کی، اب جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، واضح ہدایات ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک اور نبی ٹھیک ہے، ساتویں جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرما روا ہیرودیس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھیں، تو پہلے وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ بک مرکز چیپٹر 6 آیت 17 to 29۔ اس کی میں نے بائبل میں پورا چیپٹر پڑھا ہے، اور اس ایسے تھا کہ جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کو اپنے بھائی کی بیوی سے عشق ہو گیا۔ اس نے اس کی جو بھائی کی بیوی تھی جس سے عشق ہوا، اس کی ایک بیٹی تھی جس کی برتھ ڈے پارٹی اس نے رکھی اور قوم کے سارے ایلیٹ طبقے کو بلایا، اور جو جس کی برتھ ڈے پارٹی رکھی تھی، مطلب اپنی معشوقہ کی بیٹی کی، اس کو کہا کہ آج تم جو مانگو میں دوں گا۔ تو وہ بیٹی نے اپنی ماں کو کہا کہ بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ جو مانگو میں دوں گا۔ تو بیٹی نے کیونکہ وہ جو معشوقہ تھی اس کو وہ نبی روکتے تھے کہ تم غلط کام کر رہی ہو، تم بادشاہ کے پیچھے لگ گئی ہو اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ جو نبی تھا جس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے اس کا سر قلم کروا دو اپنی برتھ ڈے پہ، اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو بیٹی تھی معشوقہ کی، اس نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے سر چاہیے نبی کا۔ تو اس نے بڑا دکھی ہوا، لیکن کہتا میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا۔ تو اس نے نبی کا سر قلم کروا کے نعوذ باللہ تھال میں رکھ کے گفٹ کر دیا اپنی معشوقہ کی بیٹی کو۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ بائبل کی کتاب مرکز کے چیپٹر 6 میں ڈیٹیل ہے، آیت 17 to 29 میں اسپیسیفک اس واقعے کا ذکر ہے۔ آٹھواں ریفرنس، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ان کی ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کی تلقین کرتے تھے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل نے ان پہ جھوٹا مقدمہ تیار کیا، رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کسی کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بالاتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔ کتاب متی باب 27 آیت 20 to 26۔ رومی سلطنت تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے۔ ان کا بادشاہ نے، عید کا دن آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ دو بندے پکڑے ہوئے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا ایک ڈاکو ہے، تو قوم بتا دے کہ کس کو چھوڑنا ہے۔ تو سب نے کہا کہ وہ جو ڈاکو ہے اس کو چھوڑ دو۔ آپ اندازہ کر لیں یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں انبیاء کے ساتھ۔ اچھا، یہ ہے اس قوم کی داستان جرائم کا ایک نہایت شرمناک باب جس کی طرف قرآن اس آیت میں مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس قوم نے اپنے فساق و فجار کو سرداری اور سربراہ کاری کے لیے اور اپنے صلحاء اور ابرار کو جیل اور دار کے لیے پسند کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی لعنت کے لیے پسند نہ کرتا تو آخر اور کیا کرتا۔ آگے اگلی آیت کا ترجمہ، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ میں نے قرآن پاک پورا جب تفسیر کے ساتھ پڑھا تو جہاں بھی آخرت میں اچھے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، دو چیزیں اس میں لازمی مینشن ہوئی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ نیکسٹ آیت ہے، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اس آیت میں
تشریح طلب چیز ہے جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا. تو اس کی تفہیم ہے. اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف واضح ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک مشہور کہ یہ جو واقعہ تھا یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا، لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے. بس مجملاً یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا. ایسا ہی کچھ نقشہ سورہ اعراف آیت 171 میں کھینچا گیا ہے، اور جب سورہ اعراف کی ہم تشریح کریں گے تو اس میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. اس میں دو چیزیں ہیں، بندر بنانے کی تفصیل چاہیے اور سبت کی ہمیں تفصیل چاہیے. سبت یعنی ہفتے کا دن. بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادات کے لیے مخصوص رکھیں. اس روز کسی قسم کا دنیاوی کام حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام بھی نہ خود کریں نہ اپنے خادموں سے لیں. اس باب میں یہاں تک تاکیدی کام تھے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے وہ واجب القتل ہے، اور یہ بائبل کی کتاب خروج کے چیپٹر 31 آیت 12-17 میں تفصیل کے ساتھ ہے. لیکن جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور دینی انحطاط کا دور آیا تو وہ الان سبت کی بے حرمتی کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے شہروں میں کھلے بندوں سبت کے روز تجارت ہونے لگی. جیسا ان کے لیے قانون تھا ویسے سورہ جمعہ جب آئے گی تو سورہ جمعہ میں قانون ہے کہ جمعہ کا جب وقت ہو تب سے لے کے جب تک نماز نہ پڑھیں ہم پہ بھی سیم پابندی، مطلب سیم نہیں، کچھ فلیکسیبل پابندیاں کہ ہم مسجدوں میں جائیں اور عبادت کریں اور تجارت وغیرہ روک دیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہودیوں کو تو باتیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، کیا ہم جمعے کے قانون پر عمل کر رہے ہیں؟ نیکسٹ چیز جو اس آیت میں تھی وہ یہ تھی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. تو اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس واقعے کی تفصیل آگے سورہ اعراف کے رکوع 21 میں آتی ہے. ان کے بندر بنائے جانے کی کیفیت میں اختلاف ہے، یا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جسمانی فزیکل شیپ بگاڑ کر بندروں کی سی کر دی گئی تھی، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں بندروں کی سی صفات کوالٹیز پیدا کر دی گئی تھیں. لیکن قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اخلاقی نہیں بلکہ فزیکل چینج تھا. سید مودودی کے نزدیک قرینِ قیاس یہ ہے کہ ان کے دماغ اسی حال پر رہنے دیے گئے ہوں گے جس میں وہ پہلے تھے، اور جسم مسخ ہو کر بندروں کے سے ہو گئے ہوں گے. واللہ العلم بالصواب. آگے ہے، بس مکمل ہونے والی ہے آیت. پھر وہ واقعہ یاد کرو، رکوع مکمل ہونے والا ہے. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. گائے کا واقعہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے لیکن اس کی تفصیل تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور تو ہوا یہ کہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اوپر گئے تو بچڑے کی عبادت کرنے لگے کیونکہ ان کی جو نیبرنگ قومیں تھیں وہ بچڑے کو مقدس مانتے تھیں، جیسے ابھی انڈیا میں مانا جاتا ہے گائے کو مقدس. اب گائے بھی یہ وہ مقدس مانتے تھے اور پھر اس سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، کنویں کے گرد نہیں اس کو چلاتے تھے، اس سے ہل نہیں جتواتے تھے، اور وہ بڑی مطلب اس کو ایسے
دے کے رکھتے تھے, گیسٹ آف آنر ٹائپ. تو اب وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسی گائے نا, ہمیں پہلے تو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ گائے ذبح کریں کیونکہ وہ مقدس مانتے تھے, اور اللہ نے بھی گائے ہی ذبح کرانی تھی تاکہ وہ جو ایک چیز ہے, وہ ٹریڈیشن ہے, وہ ختم کر دی جائے اور ان کے دل سے اس کا جو احترام ہے وہ نکال دیا جائے. اور پھر اس کے بعد اگر گائے بھی ذبح کرنی پڑے تو چاہتے تھے کہ وہ گائے نہ ہو جیسی گائے ہم مقدس مانتے ہیں اور اس سے کام نہیں لیتے. تو یہ بار بار اللہ سے سوال کرتے رہے کہ ہمارے ذمے سے یہ کام ہٹ ہی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آہستہ آہستہ اسی چیز پہ لے آیا جس گائے کو یہ ذبح کرنے سے کترا رہے تھے, اور بالآخر ان کو وہ گائے ذبح کرنی پڑی. تو یہاں رکوع 7 اور رکوع 8 سورہ بقرہ کے مکمل ہوتے ہیں. انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ ہم سورہ بقرہ مکمل کریں گے اور قرآن کی تفسیر ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے تفہیم القرآن سے. آپ بھی گھر میں تفہیم القرآن لا کے رکھیں اور قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھنا شروع کریں. چینل بھی سبسکرائب کریں, شیئر کریں, تاکہ یہ جو ایک کوشش کی ہے اس میں انکریجمنٹ بھی ہو اور ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے جائیں. السلام علیکم.